الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر بات چیت ہو رہی تھی قرآن کریم کی مختصر تاریخ کے بارے میں، اور یہ بات عرض کی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو مختلف جگہوں سے ایک ہی جگہ کے اندر اکٹھا کر دیا گیا تھا، اور اس کا ایک مصحف کی شکل کے اندر نسخہ رکھا گیا تھا۔ ابتدا کے اندر یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور پھر جب سیدنا ابو بکر صدیق دنیا سے پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس یہ رہا، اور جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے، شہید ہو گئے، تو اس وقت انہوں نے وہ نسخہ اپنی بیٹی سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس یہ بھیج دیا، اور سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ تھی۔ یہ نسخہ انہی کے پاس رہا۔ اب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اور یہ بات عرض کرتے جاؤں کہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کا یہ نسخہ تیار کیا گیا، یعنی مختلف جگہوں سے ایک جگہ کے اندر اس کو کمپائل اور تالیف کر کے بنا کر رکھ دیا گیا ایک جگہ کے اندر، کہ قرآن کریم پہلے کسی ہڈی کے اوپر لکھا ہوا تھا، کچھ آیتیں ہو سکتا ہے کوئی پتوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، کسی چمڑے کے اوپر، کسی سلیٹ کے اوپر، وغیرہ وغیرہ، اور اس کی پوری تفصیل پچھلی سیشن کے اندر عرض کر دی۔ تو جس وقت وہ نسخہ تیار ہوا، وہ مصحف، تو اس وقت اول سے لے کر آخر تک اس کو تلاوت کیا گیا، اور اس وقت تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً 33,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے اس کو پڑھا یا اس کو سنا، اور اس کی ویریفیکیشن کی، تصدیق کی کہ اس کے اندر جتنا بھی ہے ہو بہو وہ قرآن کریم جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اس میں سے نہ کوئی آیت زیادہ ہے نہ کوئی آیت کم ہے، بلکہ ایک حرف تک اس کے اندر کم نہیں ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے تقریباً 33,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے اس کو سنا، اور پھر اس کے بعد انہیں تصدیق کی۔ اس کے بعد اس مصحف کو، قرآن کریم کے نسخے کو، یہ مانا گیا کہ یہ پورا کا پورا قرآن کریم ہے۔ اب اس طرح ہوا کہ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ جب ختم ہوا اور آپ شہید ہوئے، تو یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام بڑا دور دراز ملکوں تک پھیل گیا، اور 25ویں ہجری کے اندر آرمینیا کے اندر ایک بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ان جنگوں کے اندر
حصہ لیتے تھے، مختلف ملکوں کے اندر جاتے تھے، وہاں سے جب واپس آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے ابھی تک، وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے ایک بات کا اظہار کیا، اور من جملہ ان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صاحب سر رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھید کی باتوں کے رکھنے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خاص بات ہوتی جو اور کسی کو بتا نہیں سکتے تو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو ضرور بتلا دیتے تھے، بلکہ روایات میں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بعض منافقین کے جو نام ہیں وہ بھی بتلا دیتے، عام صحابہ کرام کو اس کے بارے میں ڈسکشن نہ ہوتا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتلا دے کہ فلاں جو ہے وہ منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے۔ اسی وجہ سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب کسی جنازے کے اندر کھڑے ہوتے تو دیکھتے کہ اس کے اندر حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں یا نہیں۔ اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ اس جنازے کے اندر ہیں تو تسلی ہو جاتی کہ یہ کسی منافق کا جنازہ نہیں ہے، اور اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہ ہوتے کسی وجہ سے تو پوچھ لیتے کہ کیوں موجود نہیں ہے، اور آیا یہ کہیں منافق تو نہیں ہے اور اس کے جنازے کے اندر وہ شامل نہیں ہے۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب ان جنگوں سے مختلف ملکوں سے واپس آئے مدینہ پاک، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ قرآن کریم کے مختلف نسخے مختلف جگہوں کے اندر بھی بنا کر آپ نے 7 نسخے بنا کر بھیجے ہیں، اور مختلف علاقے والے جو ہیں وہ اپنے انداز کے اندر اس کو پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ وہی ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہو بہو وہی ہیں، لیکن ان کے بعض اوقات مختلف علاقوں کے اندر تھوڑے سے پڑھنے کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ الگ لفظ ہے، یا یہ جو آیت ہے پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، اور اس کے اندر وہ سین کے بجائے تین کہتے تھے، سین کے بجائے تین کہتے، تین۔ تو اس کا عجیب انداز یہ ہوتا کہ مثال کے طور پر اگر وہ کہتے قل اعوذ برب الناس، تو ہم پڑھتے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تو وہ اس طرح پڑھتے قل اعوذ برب النات، ملک النات، الہ النات، تو وہ اس انداز کے اندر پڑھتے۔ ان کی زبان اس طرح تھی، بعض لوگوں کی زبان اس طرح ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ جو عرب حضرات ہیں جب وہ انگریزی بولتے ہیں تو ان کی زبان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کی اصل زبان عربی ہے، انگریزی نہیں ہے، کیونکہ وہ بعض انگریزی کے الفاظ جو ہیں وہ اپنے انداز کے اندر اس کو کہہ دیتے ہیں، ان کا ایک خاص ڈائلیکٹ ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی بہت سارے صحابہ آئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہم نے فلاں علاقے کے اندر اور فلاں علاقے کے اندر اور فلاں علاقے کے اندر، اور خاصتاً پھر ہم جب گئے دمشق گئے جو سیریا کا کیپٹل ہے آج کل، وہاں کی ہم نے جو تلاوت سنی اس کا ایک الگ انداز تھا، الفاظ وہی تھے لیکن پڑھنے کا ایک خاص لہجہ تھا۔ اور عراق کے اندر جب ہم گئے، عراق کے اندر، تو وہاں پڑھنے کا ایک الگ انداز تھا، اور یہاں مدینے کے اندر ہمارے پڑھنے کا ایک خاص انداز ہے۔ اور اگر یہی بات رہی تو اس طرح ہوتے ہوتے مختلف علاقوں کے اندر قرآن کریم کے الفاظ تو وہی ہوں گے لیکن پڑھنے کا طرز اس کے اندر کہیں تبدیلی نہ آ جائے، اور قرآن کریم کے اندر یہ ضروری ہے کہ اس کا طرز بھی ایک ہو، پڑھنے کا انداز بھی ایک ہو، ایوری تھنگ شوڈ بی سیم۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جب سنی تو صحابہ اکرام جو باقی تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا، اور ان میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی تھے، اور قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کے اندر وہ امیر تھے،
تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو دوبارہ امیر بنایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، جنہوں نے قرآن کریم کی خطاطی کی تھی، لکھائی کی تھی، کیونکہ وہ خوش خط تھے، ان کو بھی، اور باقی کچھ صحابہ اکرام، ان کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کچھ صحابہ ان کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو قریش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش تھا، تو فرمایا قریش کا جو انداز ہے اس انداز کے اندر قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت کی جاوے۔ یہ مختلف علاقے جو ہیں وہ اپنے انداز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اس طرح ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ جس طرح قریش کا انداز ہے اسی انداز۔ تو ایسے کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اور اس کو قرآن کریم کے لکھائی جو ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اس انداز میں لکھا جاوے کہ قریش کا انداز، اور اس کی تلاوت بھی قریش کے انداز کے اندر کی جاوے۔ چنانچہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس طرح کے نسخے قرآن کریم کے تیار فرمائے، اور پھر وہ مختلف خطوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیے۔ تو اس سے پھر یہ ہوا کہ پورے علاقے کی، بلکہ پوری مسلمان امت کی تلاوت ایک ہی ہو گئی۔ تو اس سے دو فائدے ہمیں حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قرآن کریم کے مختلف اجزاء کو ایک جگہ جمع کر کے ایک مصحف بنایا، تو انہوں نے ایک مصحف تیار کیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مختلف قراتیں اور مختلف طرز کو ختم کر کے ایک ہی طرز کے اوپر اس کو امت کو لے آئے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا۔ اب یہ ہے کہ مختلف انداز کے اندر ایک تو قرات جو ہم پڑھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کے مختلف انداز ابھی تک باقی رہیں۔ اس لیے علماء قرات نے، جو قراء حضرات ہیں، ان کی یہاں 7 لہجے ہیں، ان کو 7 قراءت کہتے ہیں، 7 لہجے ہیں، انداز ہیں، اور اس کے اندر بڑا ہی سیکھنا پڑتا ہے کہ ہر لفظ کو کس انداز کے اندر پڑھا جاوے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ تفاصیل کسی اور موقع کے اوپر عرض کروں گا، وہ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن فی الحال کے لیے اتنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد پھر ایک ہی جگہ کے اندر وہ جو مصحف ایک ہی انداز کے اندر اس کو پوری امت کے اندر اس کو تقسیم کر دیا گیا، اور اس کے بعد آج تک، اور آج سے قیامت تک، قرآن کریم کے ایک حرف کو کوئی نہ آگے کر سکا، کوئی پیچھے نہیں کر سکا، اور اس کو اسی انداز کے اندر جس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل، اور جبرائیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، اور صحابہ سے باقی امت تک پہنچا، اور قیامت تک قرآن کریم ہو بہو اسی طرح ہے۔ اور قرآن کریم کی چیلنج ہے کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ بڑی کوششیں کریں گے کہ اس کے اندر تبدیلیاں لے آئیں، اس کے تراجم جو ہیں وہ مختلف ہو جائیں، لیکن قرآن کریم معجزہ کے طور پر جو عربی ٹیکسٹ ہے وہ معجز ہے۔ اسی وجہ سے جو عربی ٹیکسٹ ہے اس کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ عربی جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے، تو ہاتھ لگانے کے لیے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو قرآن کریم کو صرف جو پاک صاف لوگ ہیں وہ چھو سکتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو نہیں سکتے مگر وہ لوگ جو پاک و صاف ہوتے ہیں، غسل سے بھی پاک اور وضو سے بھی پاک، بڑی نجاست سے بھی پاک، چھوٹی نجاست سے بھی پاک، ظاہری نجاست سے بھی پاک، اور معنوی نجاست سے، معنوی گندگی سے بھی پاک۔ تو فرمایا وہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اللہ رب العزت نے اس کی اس انداز کے اندر حفاظت کی، اور پھر اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ رب العزت نے مختلف انداز کے اندر اس کی دور بدور، جو ہی وقت گزرتا گیا تو ہر دور کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس دور کے مطابق اس کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے زمانے کے اندر لکھائی پڑھائی زیادہ نہیں تھی۔ اس زمانے کے اندر لوگ ہر چیز کو زبانی طور پر یاد کرتے تھے، تو قرآن کریم کے حفاظ اس وقت
ڈھیروں کے انداز کے اندر تھے، سووں کی بلکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر، بلکہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جس کو قرآن کریم یاد نہ ہوتا تھا اس زمانے کے اندر، شاید ہی ایسا کوئی مسلمان ہو کہ جس کو قرآن کریم یاد نہیں ہوتا۔ پھر جو ہی وقت گزرتا گیا اور لکھائی پڑھائی زیادہ ہوتی گئی تو قرآن کریم کی حفاظت اب زبانی بھی اس کو یاد کیا ہے، لیکن اب لکھائی کے طور پر بھی وہ یاد کر دیا گیا۔ اور پھر جب وقت کے ساتھ حالات آسان ہوئے اور ٹیکنالوجی بڑھتی گئی تو اب قرآن کریم کے مختلف نسخے بنائے گئے اور پھر ہزاروں کی تعداد کے اندر اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ رب العزت نے اس کی اس انداز کے اندر حفاظت کی۔ تو جس وقت پرنٹنگ پریسنگ وغیرہ نکلی تو اس وقت اللہ رب العزت نے اور زیادہ پیکیج کر دیا۔ تو جو صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہم دور وقت ہوتا گیا تو قرآن کریم کی اور زیادہ مضبوطی سے حفاظت ہوتی رہی، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں اور اس کے بعد کافی زمانے تک صرف حفظ تھا، لکھائی کچھ نسخے تھے لیکن زیادہ نہیں۔ پھر جو ہی وقت گزرا تو نسخے بڑھتے گئے، قرآن کریم کے نسخے مختلف علاقوں کے اندر۔ جب اور زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ادھر دور ہوتا گیا، صحابہ کرام کے دور سے دور ہوتا گیا، تو ایک وقت آیا کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر نسخے، اور پھر جو ہی دور بدلا، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اب بھی حافظ بھی ہیں، قرآن کریم کے نسخے بھی ہیں، لیکن اب ٹیکنالوجی کے طور پر قرآن کریم کی حفاظت ہو گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے فون ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ انگلی لگاتے ہیں تو پورا قرآن کریم آپ کے سامنے آ جاتا ہے، جون سا صفحہ چاہیے، جون سی سورت چاہیے، جو بھی آیت آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کا پھر صرف اس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی ایک ایک حرف کی حفاظت ہو گئی، اس انداز کے اندر کہ علماء نے شروع سے لے کر آخر تک قرآن کریم کے کتنے حرف ہیں وہ تمام کے تمام گن لیے۔ علماء فرماتے ہیں تقریباً 3,23,000 الفاظ ہیں، 323,000 تقریباً، کچھ تھوڑے کچھ وہ تو ان کے پاس ایگزیکٹ، میں تو ویسے اندازاً بتلاتا ہوں، اگر آپ ایگزیکٹ لینا چاہتے ہیں فوراً آپ دیکھ لیں تو آپ کو ایگزیکٹ مل سکتے ہیں، تقریباً ایگزیکٹ الفاظ ہیں۔ آیتیں وہ بھی گنی کہ شروع سے لے کر آخر تک تقریباً 6,500 آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، بلکہ کافی عرصہ پہلے وہ میں دیکھ رہا تھا ایک لسٹ، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ قرآن کریم کے اندر الف کتنے ہیں، شروع سے لے کر قرآن کریم کی آخر تک الف کتنے ہیں، اتنے ہزاروں کی تعداد میں ہے، با کتنے ہیں، اتنے ہزاروں کی تعداد میں ہے، تا کتنے ہیں، اتنے ہزار، ثا جیم ہا، آخر تک ایک ایک حرف کو گن کر شروع سے لے کر آخر تک، اور ایک آدمی نہیں، کئی آدمیوں نے، کئی لوگوں نے گن لیے تاکہ ویریفائی کرتے۔ اور آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آپ چند بٹن دباتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم کی اس سورت کی اتنی آیتیں ہیں، اس سورت کے اندر اتنی آیتیں ہیں، اس آیت کے اندر اتنے حرف ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا ہی محفوظ کر دیا، اتنی ہی اس کی حفاظت ہو گئی کہ اب قرآن کریم کے اندر ایکسٹرا ایک حرف بھی کوئی نہیں رکھ سکتا، اور ایک حرف اس سے نکال کر اس کو حذف نہیں کر سکتا، اس کو اریز نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس انداز تو میموری کے طور پر، حفظ کے طور پر بھی اس کی حفاظت کی، کتابت کے لحاظ سے بھی اس کی حفاظت کی، اور پھر تیسری آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی، اتنی کہ اگر اب اس کو کوئی تبدیل کرنا بھی چاہے تو پورے دنیا کے اندر بلین اگر مسلمان ہیں تو ان بلین سے زیادہ قرآن کریم کی ایپس ہیں، کیونکہ غیر مسلم بہت سارے غیر مسلم کہ انہوں نے بھی قرآن کریم کے نسخے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور کتنی زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی اتنی حفاظت کی ہے،
بچے جو ہیں ان کے پاس چھوٹے سے یہ جو اسمارٹ فونز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ایپ ڈالتے ہیں، اپلیکیشن جو ہے، اور اس کو اندر قرآن کریم کی اپلیکیشن مختلف انداز کے اندر، کسی کا 13 لائن کا قرآن کریم آپ کو نسخہ مل رہا ہے، کسی کا 16 کا مل رہا ہے، کسی کا ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور پھر وہ قرآن کریم مختلف جو قاری حضرات ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی حرمین کے قاری کی تلاوت سے، کوئی فلاں قاری کی، جہاں بھی مرضی ہے آپ بیٹھے بیٹھے اٹھتے اٹھتے کمپیوٹر کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر اتنی حفاظت ہو گئی ہے، اتنی حفاظت ہو گئی ہے کہ کسی اور شے کی اتنی حفاظت ہوئی ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو اتنے زیادہ لوگوں نے پڑھا ہو، اتنے زیادہ لوگوں نے اس کے ایپس کھولے ہوں، اتنی زیادہ ڈیٹیل کے اندر اس کی انالیسس ہوئی ہو ایک ایک چیز کی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کی حفاظت ہے، اور اب اتنی زیادہ مضبوط حفاظت ہو گئی ہے، اور آئندہ پتہ نہیں اور زیادہ کیا انداز اختیار ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کو پتہ۔ ورنہ کوئی 20 سال پہلے کہتا کہ ہم اپنے ہاتھ کے اندر آپ کے ہاں ایک فون ہوگا اور اس کے اندر آپ ڈالیں، اپنی انگلی لگائیں گے اور قرآن کریم آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس قرآن کریم کو آپ پڑھیں گے اور اس طرح ہاتھ پھیریں گے تو دوسرا صفحہ آ جائے گا، اس طرح ہاتھ پھیریں گے تو تیسرا صفحہ آ جائے گا، الیکٹرانک ہوگا، اور اس کو اس طرح ختم کر دیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ 20 سال پہلے کوئی ہمیں اس طرح کہتا تو ہمارے سوچ بھی نہیں ہوتی جی۔ 40-50 سال پہلے کہتے تھے کہ کمپیوٹر کے اوپر کوئی چیز اس طرح ہے اور اس کے اوپر آپ کو پورا قرآن کریم نظر آتا ہے، اور انٹرنیٹ کوئی چیز ہوگی اور اس سے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئے گی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو وقت کے ساتھ اللہ رب العزت جو وقت دور ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، جو وقت دور ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت قرآن کریم کی اور مضبوطی کے ساتھ اللہ رب العزت اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کو یاد کرنا یہ من جملہ حفاظت میں سے ہے، تو کیوں نہیں کہ ان لوگوں میں سے اللہ رب العزت اگر ہمیں بھی کر دے کہ جو اس کے محفوظ کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے ہوں، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اس لیے بریک کی طرف جانے سے پہلے ایک دو باتیں یہ عرض کر دوں، اور یہ پوری تقریر قرآن کریم کی حفاظت کے اوپر اور کس انداز کے اندر اس کی حفاظت ہوئی، تو کیوں نہیں کہ وقتاً فوقتاً ہم تھوڑا سا قرآن کریم کا حصہ یاد کر لیں، زبانی طور پر۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری صورت اکٹھی ایک ہی دم اور ایک ہی جگہ کے اندر اور ایک ہی نشست کے اندر بیٹھ کر ہم یاد کریں، اس طرح ضروری نہیں ہے، بلکہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آج آپ نے ایک سطر قرآن کریم کی یاد کر لی، کل جو ہے ایک اور سطر یاد کر دی تو 2 سطریں ہو گئی، اس کے بعد ایک اور سطر یاد کر لی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اپنی نماز کے اندر ان 3 سطروں کو پڑھ لو، پھر اس کے بعد جو نارملی 10 صورتیں آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہو، لیکن ان 3 سطروں کو، 3 لائنوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی نماز کے اندر پھر آپ کو یاد آئے تو ان 3 لائنوں کو پھر دوبارہ پڑھ دو، پڑھنے کے ساتھ اور زیادہ پکا ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہی موقع ملے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو چلو ایک سطر قرآن کریم کی یاد کر لی، تو اس طرح، اور نہیں تو قرآن کریم آہستہ آہستہ ہم بھی یاد کرتے رہیں گے، اور اللہ رب العزت نے جیسے وعدے کیے ہیں قرآن کریم کے حفاظت کرنے والوں کے، تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے ہمیں بھی ان کے اندر شامل کر دے۔ ایک ہی ساتھ بات ختم کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور پتہ مجھے چلتا ہے کہ کافی کالیں آئی ہوئی ہیں، اور اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو بریک کے بعد موسٹ ویلکم۔ اب کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹ ہے، کوئی اور بات کہنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ آن دی ایئر آ کر سوال اور کر سکتے ہیں، کوئی کامنٹ بھی دے سکتے ہیں۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔